تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ دوسروں کو نصیحت، خود را فضیحت، یہ ہمارا بھی رویہ ہوتا ہے کہ دوسروں سے کہا جائے کہ تم نیکی کرو لیکن خود آدمی کسی اور راستے پر چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اگر کتاب کی تلاوت کرتے ہو تو پھر عقل سے بھی کام لو، اور لوگوں صبر اور نماز سے مدد لو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مدد لینے کے دو طریقے بیان کیے گئے، ایک بندہ نماز ادا کرے اور دوسرا بندہ صبر کرے۔ بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، جو آخرت کی حقیقت سے واقف ہو جاتے ہیں، جنہیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں، چند روزہ زندگی ہے، تو ان کے لیے یہ نماز مشکل نہیں رہ جاتی۔ اور ذرا اس موقع پر وہ حدیث مبارکہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ روز آخرت کا دن، آپ نے کہا کافر کے لیے یہ دن ایسا سخت ہوگا جیسے 1,00,000 سال گزرنے میں نہ آتا ہوگا، مکمل نہیں ہو پاتا ہوگا۔ اور فرمایا مومن کے لیے یہ دن ایسا نرم ہوگا جیسے فرض نماز۔ آدمی نماز کے اندر آ کر ملتا ہے، کہتا ہے کہ یار مولوی صاحب نے آج تو بہت چھوٹی صورتیں پڑھائیں، بہت ہلکی نماز پڑھائی، جلدی ختم ہو گئی۔ مومن کے لیے یہ دن ایسا نرم ہوگا جیسے فرض نماز، اور کافر کے لیے دن ایسا سخت ہوگا جیسے 1,00,000 سال۔ دن ایک ہی ہے، مدت بھی ایک ہی ہے، لیکن اس کو برتنے کے رویے اور اس کو محسوس کرنے کی کیفیات الگ الگ۔ اور یہ نماز جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ مشکل ہے، مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی جب وہ نماز ادا فرماتے ہیں تو آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے، لطف ملتا ہے، لذت ملتی ہے، چاشنی ملتی ہے، مٹھاس ملتی ہے، مزہ ملتا ہے، ذائقہ ملتا ہے۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک لڑائی میں، جہاد میں ان کو ایک تیر لگ گیا۔ اس وقت کے جراح کو بلایا گیا، سرجن کو بلایا گیا، اس نے آ کر دیکھا، اس نے کہا تیر تو نکالا جا سکتا ہے لیکن بے ہوشی کی دوا دینی ہوگی، انیستھیزیا دینا ہوگا۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ نہیں، انیستھیزیا دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں، میں نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں، تم تیر نکال لینا۔ انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی، سرجن نے، جراح نے سرجری کی، تیر نکال لیا۔ اور سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اس نماز کے دوران کوئی مشکل نہیں، توجہ کتنی، خشوع کتنا ہے، خضوع کتنا ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز ذرا سا کوئی ادھر ادھر کچھ ہو جائے بس پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نماز کا یہ حال ہوتا تھا۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ساری دنیا کی قوموں پر فضیلت عطا کی تھی، لیکن انہوں نے اس فضیلت کا خیال کرنے کے بجائے، احترام کرنے کے بجائے جو رویہ اختیار کیا، اس کے نتیجے میں یہ جو سرداری انہیں حاصل تھی ان سے چھن گئی۔ قرآن مجید میں اس کا بار بار تذکرہ آتا ہے۔ انہوں نے اپنے ہی انبیاء کے اوپر الزامات لگائے، انہوں نے اپنے ہی انبیاء کو قتل کیا، انہوں نے اپنی کتاب میں تحریف کر ڈالی۔
اللہ تعالیٰ کی کتاب توریت کے بجائے ایک اور کتاب تیار کر ڈالی جس کو تلمود کہتے تھے. آج بھی موجود ہے، اگر آپ جا کر پاکستان میں تلاش کریں تو آپ کو تلمود مل جاتی ہے. یہ تلمود اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں نازل ہوئی، بلکہ یہ ان کے مختلف اوقات کے ایسے علماء جو سرکار دربار سے وابستہ رہے، انہوں نے ایک کتاب تیار کر دی کہ جس کے اوپر لوگ عمل کرتے رہے، اور انہوں نے تلمود کو توریت کے اوپر ترجیح دینا شروع کر دی. یہ جرائم جو انہوں نے کیے ہیں قرآن مجید میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی. عیسائی کہتے تھے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے ہمارے لیے جہنم میں کچھ وقت گزار لیا ہے، نعوذ باللہ، اس لیے ہم سب بخشے بخشائے ہیں، ہم سب جنت کے اندر چلے جائیں گے. یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ سیدنا عزیر علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور یہودی یہ دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ نسل ہے، سب سے بہتر ریس ہے، اس کو کسی قسم کا جہنم میں نہیں جانا ہوگا. گئے بھی تو بس چند گھنٹوں کے لیے اور پھر واپسی ہو جائے گی. وہاں جا کر جیسے ہی رجسٹر پہ لکھوائیں گے کہ ہم تو بنی اسرائیل ہیں، تو وہ فوراً وہاں سے واپس کر دے گا کہ وہ غلطی سے آپ یہاں تشریف لے آئے، آپ تو جنت میں جائیے. اللہ تعالیٰ اس تصور کو کہہ رہا ہے کہ نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعون کی غلامی سے نجات بخشی تھی. یہ بنی اسرائیل مصر کے اندر موجود تھے. مصر کے اندر ایک بڑا ظالم بادشاہ جس کا نام تھا فرعون. اس فرعون نے ان بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا تھا. ان کو پورے معاشرے کے اندر ایک مشکل سے دوچار کیا ہوا تھا. فرعون کو اس کے نجومیوں نے یہ بتایا کہ ایک ایسا بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت و تاج کو کھا جائے گا، ختم کر ڈالے گا. فرعون نے کہا کہ اچھا. اس نے پوچھا کہ وہ بچہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی؟ نجومیوں نے کہا وہ لڑکا ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے. انسان بچنے کے کیسے طریقے اپناتا ہے. تمام لڑکے قتل کیے جانے لگے، اور جس گھر کے اندر بنی اسرائیل کے پیدائش ہوتی تھی سپاہی پہنچ جاتے تھے، بچوں کو قتل کر ڈالتے تھے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی زمانے میں ہوئی. قرآن مجید میں اس کا بہت تفصیلی تذکرہ سورہ طٰہٰ، سورہ قصص کے اندر موجود ہے، آگے ہم پڑھیں گے بھی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دو. اور عجب بات تھی، ماں کے دل میں وحی، یعنی اللہ تعالیٰ وحی کے بہت سارے طریقے اپناتا ہے. ایک طریقہ تو وہ ہے جو انبیاء کو کی جاتی ہے، لیکن وحی تو وہ بھی ہے جو شہد کی مکھی کو کی جاتی ہے جب وہ شہد بناتی. ماں نے بچے کو ایک لکڑی کے صندوق میں رکھا اور بہا دیا. موسیٰ علیہ السلام کی بہن دریا کے ساتھ ساتھ چلتی جاتی تھی کہ صندوق جاتا کہاں ہے. فرعون کی ملکہ اس وقت اپنے محل کے کنارے پر کھڑی ہوئی تھی. صندوق دریا کے اندر بہتا ہوا آ رہا تھا. اس نے صندوق کو دیکھا. اس نے غلاموں کو حکم دیا کہ جو صندوق جا رہا ہے اسے ذرا نکالو، اس کے اندر کیا ہے. غلاموں نے ملکہ کا حکم پورا کرنا ضروری تھا، انہوں نے صندوق نکال لیا.
صندوق نکالا تو اس نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک بہت پیارا سا خوبصورت سا بچہ لیٹا ہوا ہے۔ ملکہ نے فوراً بچے کو گھر لیا اور فرعون کے پاس پہنچی۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے، اس کی تدبیر دیکھیے۔ وہ فرعون جو سارے بچوں کو قتل کروا رہا تھا کہ موسیٰ اگر پیدا بھی ہو تو بچ ہی نہ سکے، وہ موسیٰ فرعون کے گھر کے اندر پرورش پانے لگ گیا۔ اور ایک دن بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو فرعون کی ملکہ اس بچے کو لے کر فرعون کے پاس پہنچی۔ بچے نے فرعون کے پاس پہنچتے ہی اس کی داڑھی کے اندر ہاتھ ڈالا اور داڑھی کھینچی۔ وہ کوئی وہاں پہ بھی نجومی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ شاید یہ وہی بچہ ہے میرے ساتھ تذلیل اور توہین کا معاملہ کرے گا۔ فرعون فوراً ٹھٹک گیا، اس نے کہا کہ اچھا، لیکن ابھی یہ بات ہو رہی تھی، اس نے کہا کہ فرعون کی بیوی نے کہا یہ تو بچہ ہے، اسے کیا معلوم، یہ ہر چیز کو دیکھ کر کھینچتا ہے، پکڑتا ہے، کپڑے کو بھی دیکھتا ہے، کھینچتا ہے، تیرے بال اس کے ہاتھ میں آ گئے، اس نے کھینچ دیے، کون سی بڑی بات ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ اگر یہ ہر چیز کو پکڑتا ہے تو اس کے آگے ایک انگارہ رکھ دو، اگر یہ بچپن کی وجہ سے یہ حرکت کر رہا ہے تو یہ انگارہ پکڑ بھی لے گا، منہ میں بھی ڈال لے گا، اسے کیا معلوم ہوگا۔ انگارہ رکھا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ پکڑا، منہ میں ڈالا، ہاتھ بھی جل گیا، منہ بھی جل گیا۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بولنے میں ذرا ہکلاہٹ ہوتی تھی، اس کی وجہ اس کا سبب یہ تھا۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ جس بچے سے بچنے کے لیے فرعون سارے بچوں کو قتل کروا رہا تھا، وہ بچہ فرعون کے گھر میں پرورش پا رہا تھا۔